جب سوئے وطن جائے گی زینب بن بھائی کے
یہ زینب نے کہا لاشا سے محبوس ہو کے شام کو اب جب سوئے زینب نے کہا سے کہ تم تو چلے بھائی اور ٹوکرے پردیس میں اب کھائے گے زینب بچ لے گی سکینہ جو تمہارے لیے کیوں کر اسے سمجھائیں گے بہلائیں گے زینب بن بھائی کے جب سوئے ذاکر فرزند شاہنشاہ زمان ہے موجز تجھے فردوس میں لے جائے گے زینب بن بھائی کے جب سوئے مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے مالک سلطنت کوفہ جو
چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمرو سے نانا عمر کو مارا، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئے حضرت سجاد کی مقبول دعا، برملا قید ہوا، شکر خدا بند اولا مختار کے آگے جو اسے اہل وفا لائے مختار کے آگے، جو اسے اہل وفا، پوچھا کیوں عرش مولا کو ہلایا، ظالم تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا، ظالم مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال سنا، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ ستمارا نے کہا، تیر تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے تو گرا میں نشان سے خطا، تین تیروں نے تو کی رن میں نشان سے خطا، ہوں مقر آلے محمد کو ستایا، میں نے تین تیروں کو نشان لگایا، میں نے ایک تو مشق کو جب لے کے علم
شان جو تلوار کا ایک بار چلا مشق کو دھاتوں سے پکڑے ہوئے جرار چلا مشق کو دھاتوں سے پکڑے ہوئے جرار چلا میری بیدار سے بچوں نے نہ پایا پانی تیرے مار کے سب میں نے بہایا پانی مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے دوسرے تیر کا اب حال میں کرتا ہوں مایا لائے اصغر کو جو میدان میں شاہ دو جہاں اس قدر پیاس کے شدت کے ایٹھے کی زبان اس کو ہاتھوں پا اٹھا کر کیا شے نے یہ بیان اس کو ہاتھوں پا اٹھا کر کیا شے نے یہ بیان تم کو خوف غضب حضرت قہار نہیں میں خطا وار ہوں بچہ تو خطا وار نہیں بنت احمد کو نہ مرقد میں رلا ہو یارو چھوڑو غفلت کو رہے راست پا آؤ یارو میرے دکھتے ہوئے دل کو نہ دکھاؤ یارو پانے دو تھوڑا سا اصغر کو پلاؤ یارو پانی تھوڑا سا تو اصغر
خنجر بیدار بڑا شیر شر نکلے اس وقت در خیر میں سے شیکے ہم شیر نکلے اس وقت در خیمے سے شیکے ہم شیر کہتی تھی کہ وہ حق کا فدائے ہے کہاں کوئل لاہ بتا دو میرا بھائی ہے کہاں مالک سلطنت سبحان اللہ جزاک اللہ والقرآن الحكيم وباقتضاء القرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين يا من يعلم ما في الزمين يا منفسا عن المكروبين يا مفرجا عن المظلومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وقلبي صدق الله العظيم جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی اس مجلس کو خطاب کریں گے جناب انجم نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں نصاری میں. اس سے پہلے ایک دو شعراء ہیں جو پیشانی کریں گے. حسین امروی صاحب ہمارے درمیان ہیں, بہت ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے. 4 مصرے قطع ہے, سماعت فرمائیں کہ خدا نے بھیجا تھا آدم کو ابتدا کے لیے, خدا نے بھیجا تھا آدم کو ابتدا کے لیے, رسول آئے رسالت کی انتہا کے لیے. خدا نے بھیجا تھا آدم کو ابتدا کے لیے, رسول آئے رسالت کی انتہا کے لیے, اور تمام نبیوں کی محنت پر حرف آ جاتا, حسین آتے نہ گر دین کی بقا کے لیے. آتے نہ گر دین کی بقا کے لیے. درخواست ہے محمد حسن ذہبی صاحب سے. زیدی صاحب اس سے ہلکے سے کام لینا, لوگ بہت ہیں. تہذیب کے گلزار کو شاداب کرو, تہذیب کے گلزار کو شاداب کرو, فوراً نبی دازی کے اسباب کرو. تہذیب کے گلزار کو شاداب کرو, فوراً نبی دازی کے اسباب کرو. غیبت سے کوئی فرش عزا پر ہے آیا, غیبت سے کوئی فرش عزا پر ہے آیا, ممبر سے اٹھو قبلہ کو آداب. دولت نہ تخت و تاج نہ تلوار چاہیے, دولت نہ تخت و تاج نہ تلوار چاہیے, علم ولائے حیدر کرار چاہیے. دولت نہ تخت و تاج نہ تلوار چاہیے, علم ولائے حیدر کرار چاہیے. یارب ثنائے حیدر کرار کے لیے, یارب ثنائے حیدر کرار کے لیے, منہ میں زبان میں سمیت مار چاہیے. باواز اللہ سما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس شبیر میں بس دل لگانا چاہیے,
مجلس شبیر میں بس دل لگانا چاہیے اور جو اس کا ہے مقصد وہ بتانا چاہیے. مجلس شبیر میں بس دل لگانا چاہیے اور جو اس کا ہے مقصد وہ بتانا چاہیے. آل کے جو ذکر سے جلتے ہیں جلنے دیجیے، آل کے جو ذکر سے جلتے ہیں جلنے دیجیے. روز کر کے مجلسیں ان کو جگانا چاہیے، روز کر کے مجلسیں ان کو جگانا چاہیے. کون ہے مومن جہاں میں اور منافق کون ہے؟ کون ہے مومن جہاں میں اور منافق کون ہے؟ چھیڑ کر ذکر علی سے آزمانا چاہیے، چھیڑ کر ذکر علی سے آزمانا چاہیے. ہو گئے اپنوں میں بھی کچھ لوگ اب ایما فروش، ہو گئے اپنوں میں بھی کچھ لوگ اب ایما فروش. ایسے لوگوں کو نہیں ممبر پہ آنا چاہیے. ہو گئے اپنوں میں بھی کچھ لوگ اب ایما فروش، ایسے لوگوں کو نہیں ممبر پہ آنا چاہیے. شاعر آل نبی ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، شاعر آل نبی ہوں یا خطیب اہل بیت، شاعر آل نبی ہوں یا خطیب اہل بیت. ذکر مولا کیا انہیں بزنس بنانا چاہیے؟ واہ 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 واہ، بہت بڑھیا بھائی. طے کریں جو مدحت شبیر کے عوض رقم، طے کریں جو مدحت شبیر کے عوض رقم. ایسے لوگوں کو نہیں ہرگز بلانا چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں ہرگز بلانا چاہیے. ممبروں سے بٹ گئی جنت ہماری قوم میں، ممبروں سے بٹ گئی جنت ہماری قوم میں. ترک اولا یاد آدم کا دلانا چاہیے، ترک اولا یاد آدم کا دلانا چاہیے. دی کی دولت کھو نہ دے قوم ہاتھوں سے کہیں، دی کی دولت کھو نہ دے قوم ہاتھوں سے کہیں. مقصد شبیر کیا تھا وہ بتانا چاہیے، مقصد شبیر کیا تھا وہ بتانے چاہیے. تھی ستم کی دھوپ سر پہ ادا کی ہے نماز، جذبہ انصار شہ دل میں بسانا چاہیے، جذبہ انصار شہ دل میں بسانا چاہیے. غازی و جرار بچے آپ کے بن جائیں گے، غازی و جرار بچے آپ کے بن جائیں گے. لوریوں میں قصہ اصغر سنانا چاہیے. میرے مولا کے تصدق میں بنے ہیں دو جہاں، میرے مولا کے تصدق میں بنے ہیں دو جہاں. ان کی الفت دل میں ہے پھر کیوں خزانہ چاہیے، ان کی الفت دل میں ہے پھر کیوں خزانہ چاہیے. غیب سے دے گی روزی یہ دعویٰ ہے میرا، خمس دے کر مال کا بزنس چلانا چاہیے، خمس دے کر مال کا بزنس چلانا چاہیے. قیمت عشق ازا دے گی زہرا ہمیں ضرور، باعمل ہو کر مگر رونا رلانا چاہیے. قیمت عشق ازا دے گی زہرا ہمیں ضرور، باعمل ہو کر مگر رونا رلانا چاہیے. بس یہ آخری بند آپ کا مقطع ہے. چاہتا ہے تیرے گھر بھی فاطمہ آئے حسن، چاہتا ہے تیرے گھر بھی فاطمہ آئے حسن. فرش مجلس کا فقط تم کو بچھانا چاہیے. سبحان اللہ. بنا کسی تاخیر کے ساتھ میں کوئی مصرے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. درخواست ہے جناب حسین امروی صاحب سے. نمبر پہ بیٹھ جاؤ. مفتی رضا صاحب کو پیشخانی کرنی تھی، بہرحال وہ نہیں ہے. پیش کر رہا ہوں، گواہی پیش کرتا ہوں کہ ٹھہرے ہوئے جذبات کو رو دیتے ہیں، ٹھہرے ہوئے جذبات کو رو دیتے ہیں، بجھتی ہوئی شمعوں کو بھی ذو دیتے ہیں، بجھتی ہوئی شمعوں کو بھی ذو دیتے ہیں. اس درجہ سخی ابن سخی ہیں شبیر، اس درجہ سخی ابن سخی ہیں شبیر. مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتے، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتے. ایک ربائی اور سن لیجئے، درود پڑھتے ہیں ایک بار. کہ ہو جادہ حق پر تو ضیا کرتے ہیں، ہو جادہ حق پر تو ضیا کرتے ہیں، قدموں کی بھی آہٹ کو سنا کرتے ہیں. کعبے میں نیا در ہے گواہی اس کی، دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں. کعبے میں نیا در ہے گواہی اس کی، دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں. اور ایک منقبت کے چند شعر، ایک مصرع تھا،
फजल मीसम सिरसी का कि दिल ने कहा कबूल नजर ने कहा नहीं। मतलब पेश करता हूँ कि करबो बला को जिसने भी दिल से पढ़ा नहीं, करबो बला को जिसने भी दिल से पढ़ा नहीं, वो आदमी तो बन गया इंसान बना नहीं। वो आदमी तो बन गया इंसान बना नहीं। उस शेर देख लें कि फर्जंदे फातिमा को मैं तशबीह किससे दूं, फर्जंदे फातिमा को मैं तशबीह किससे दूं, 14 में भी हुसैन कोई दूसरा नहीं, 14 में भी हुसैन कोई दूसरा नहीं। और एक शेर और देख ले कि खत खींचना कमाल नहीं था दिलेर का, खत खींचना कमाल नहीं था दिलेर का, ये है कमाल पार किसी से हुआ नहीं, ये है कमाल पार किसी से हुआ नहीं। जो याद तो पड़ती है मिसरा हुआ था किस्मत से जिनको शह की सना का हुनर मिला। तो मैं आज के खतीब अहले बैत जनाब अंजुम अब्बास नकवी साहब से पहले चार सिर्फ मिसरे और है तो लंबा, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मुझे मुख्तसर मिला, मैंने ये कब कहा कि मुझे मुख्तसर मिला, उसके करम से खूब मिला खूब तर मिला, उसके करम से खूब मिला खूब तर मिला, और पेशे खुदा वो शुक्र के सजदे अदा करें, किस्मत से जिनको शह की सना का हुनर मिला। पेशे खुदा वो शुक्र के सजदे अदा करें, किस्मत से जिनको शह की सना का हुनर मिला। अब मैं बहुत अदब व एहतराम से जनाब अंजुम अब्बास नकवी साहब से आगे को आ जाओ यार, आगे आगे आ जाओ। वारिसे हैदरे कर्रार का रुतबा लिखूं, वारिसे हैदरे कर्रार का रुतबा लिखूं, मैं जो अब्बास के बारे में लिखूं क्या वारिसे हैदरे कर्रार का रुतबा लिखूं, मैं जो अब्बास के बारे में लिखूं क्या लिखूं, जबकि खुद फातिमा जहरा ने कहा अपना पिसर, क्या गलत है जो मोहम्मद का नवासा लिखूं। खुद फातिमा जहरा ने कहा अपना पिसर, क्या गलत है कि मोहम्मद का नवासा। बाबा देखिए कि था लश्करे शब्बीर में अब्बास बहादुर, बहुत अच्छा, बहादुर, वाह 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 वाह। था लश्करे शब्बीर में अब्बास बहादुर, था हैदरे कर्रार का वो बेश बहादुर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। था हैदरे कर्रार का वो बेश बहादुर, और कतरे जो पसीने के गिरे नहर के अंदर, था मछलियों में शोर के दरिया में बहादुर। कतरे जो पसीने के गिरे नहर के अंदर, था मछलियों में शोर के दरिया में बहादुर।
آدمی سے اور سماعت کیجیے گا کہ زینب کے جو آئے قتل گاہ میں لڑ کے، زینب کے جو آئے قتل گاہ میں لڑ کے، چھوٹے تھے بڑا نام کیا پر لڑ کے، چھوٹے تھے بڑا نام کیا پر لڑ کے، دریائے شجاعت کے شناور تھے وہ، دریائے شجاعت کے شناور تھے وہ، موتی تھے نبی کی موتیوں کی لڑکے، نبی کی موتیوں کی لڑکے۔ درود بھیجیے آپ حضرات۔ ایک سلام کے 2-4 شعر سنیے گا کہ سجدہ دیکھیے، ایک درود سے نوازیے۔ کہ کس قدر آل محمد سے حسد ہے، حد ہے، کس قدر آل محمد سے حسد ہے، حد ہے، اس طرف فوج ادھر ایک عدد ہے، فوج ادھر ایک عدد ہے، حد ہے، شرط صرف نصرت سرور کے سوا کچھ بھی نہیں، شرط صرف نصرت سرور کے سوا کچھ بھی نہیں، حر کے ہاتھوں میں بھی جنت کی سند ہے، حد ہے، اور کربلا مکہ مدینہ سے بڑی لگنے لگی، کربلا مکہ مدینہ سے بڑی لگنے لگی، یہ جو قربانی شبیر کا قد ہے، مکہ مدینہ سے بڑی لگنے لگی، یہ جو قربانی شبیر کا قد ہے، حد ہے۔ دیکھیے کہ کھینچ کر خط کہا عباس نے لشکر سے کہ اب، کھینچ کر خط کہا عباس نے لشکر سے کہ اب، اس سے آگے کے لیے داخلہ رد ہے، کھینچ کر خط کہا عباس نے لشکر سے کہ اب، اس کے آگے کے لیے داخلہ رد ہے، حد ہے، اس کے آگے کے لیے داخلہ رد ہے، حد ہے۔ اور جس نے میں دیکھیے گا سکھ بھائی کہ جس نے حنین کی صدا دی ہے وہ فرزند علی، جس نے حنین کی صدا دی وہ ہے فرزند علی، تم کو لگتا ہے وہ محتاج مدد ہے، جس نے حنین کی صدا دی ہے وہ فرزند علی، تم کو لگتا ہے وہ محتاج مدد ہے، حد ہے۔ اور اب اٹھا لائیں گے شبیر علی اصغر کو، اب اٹھا لائیں گے شبیر علی اصغر کو، انبیاء چیختے رہ جائیں گے، حد ہے، اب اٹھا لائیں گے شبیر علی اصغر کو، انبیاء چیختے رہ جائیں گے، حد ہے، حد ہے۔ اور کٹ نہ جائیں کئی بوسوں کے نشانات فراز، کٹ نہ جائیں کئی بوسوں کے نشانات فراز، حلق شبیر ہے تلوار کی زد ہے، حد ہے، حد ہے۔ درود بھیجیے آپ حضرات۔
عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے، اور کس سے زمانہ سیکھے گا فنت وفا، ارے اس کاریگر نے ہاتھ کو اپنے کٹا دیا۔ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے۔ اور 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا مذہب اسلام کے ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام۔ گروپ بھیجیے آپ حضرات۔ مت کیا ہے جناب عباس علیہ السلام جی رہنمانے جادہ تسلیم و رضا، وہ بادیہ پیباگانے دریائے منزل راہ وفا۔ کتاب نینوا کو اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ جب اشقیائے بدنہاد لاش قاسم ناچار کو پامال صبح اسوا کر چکے، اور ایک رات کی دلہن کے ارمانوں کا خون کر کر سینہ حسین بدگوں قبا کو لالزار رکھا، تو اس وقت وفور علم سے بے قرار حضرت عباس علمدار بچشم اشک بار خدمت فرزند سید ابرار میں حاضر ہو کر طالب میدان کارزار ہوئے، اور عرض کرنے لگے کہ مر گئے سب مونس و یاور مولا، مر گئے سب مونس و یاور مولا، زوجہ مسلم بے کس کا لٹا گھر مولا، خون میں غلطہ ہوئے ہمشیر کے دل بر مولا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا لگتے دل شبر مولا، ہائے ہم جیتے ہیں اور مارا گیا سارا لشکر، ارے رہ گیا پیچھے علمدار سدھارا لشکر۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ بھائی تم میرے بابا کی نشانی ہو، میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ تو یہ سن کے گرے پاؤں پہ عباس علمدار، رو رو کے یہ فرمانے لگے سید ابرار نرغے مہتنہا پسر حیدر کرار، ارے دم تو میرا ساتھ نہ چھوڑو میرے غم خار، مرنے کی رضا مجھ سے طلب کرتے ہو بھائی، ارے سر پاؤں پہ رکھتے ہو غضب کرتے ہو۔ تو منہ مل کے کفے پاسے لگا کہنے علمدار ہیں آپ سقی ابن سقی اے شہ ابرار، ارے ساحل کوئی پھر جائے یہ ایسی نہیں سرکار، اور خادم بھی ہے سرکار سے رخصت کا طلبگار، جب تک کہ رضا رنگ کی میں نہ پاؤں گا آقا، ان قدموں سے ہی سر کو نہ سرکاؤں گا۔ تو شاید بولے میرے سر کی قسم سر تو اٹھاؤ، ارے کیوں روتے ہو بھائی، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اچھا میرے غم کھانے کا کوئی دھیان نہ لاؤ، اور فاقے تو کیے 3 دن اب برچیاں کھاؤ، رو رو کے نہ تڑ پاؤ، خدا حافظ و ناصر، اور لو بحر بغا جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ بس بعد اجازت جناب عباس علمدار خیمے اتھر میں رخصت آخر کے دن تشریف لے آئے۔ اس وقت اہل حرم میں شور گریاں ازاری بپا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ اے بھائی اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں ضرور رسم باندھی جائے گی، مجھے ضرور دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ تو شبیر نے رومال لیا دیدہ تر پر، ملنے لگے ایک ایک سے عباس دلاور، دی مشق سکینہ نے بہشتی کو یہ کہہ کر ہے ماہی بے آب ہمارا دل مستر،
ارے جلتا ہے کلیجا میرا پانی مجھے لا دو، ارے ساقیے کوثر کا قصہ کیا ہوا۔ اس وقت آپ نے جناب سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، بہت پیار کیا، تسلی اور تشفی دی، اور فرمانے لگے۔ عباس نے فرمایا کہ گھبراؤ نہ جانی، بی بی کے پلانے کے لیے لاتے ہیں پانی۔ بس تسلی اور تشفی جناب سکینہ کو دے کر اور مشق و علم لے کر آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اور اسپِ سوار افطار پر سوار ہو کر رخ میدان کارزار کا کیا۔ تو عباس تو حضرات کیا شان و شوقت بیان ہو، عباس شب شگن کی فوج اشکیا میں ہلچل مچ گئی۔ تو کیا عرض کروں آپ سے جرار کی آمد، وہ فرقہ اشرار پہ ایک بار کی آمد تھی، حشر کی آمد کہ علمدار کی آمد، بالکل تھی آیا حیدر کرار کی آمد، کہتی تھی جلالت کہ شاہ قلہ کشا ہیں، ارے وہ شیر خدا تھے تو یہ شمشیر خدا۔ فوجوں میں یہ تھا شور کہ جرار ہیں دیکھو، سکتے ہیں مجاہد ہیں علمدار ہیں دیکھو، جعفر کی طرح جنگ پتیار ہیں دیکھو، ارے عباس ہیں یا حیدر کرار، ارے عباس ہیں یا حیدر کرار ہیں دیکھو۔ اب خیر نہیں، اب خیر نہیں، حق کے ولی آ گئے بھاگو، ارے شبیر کی نصرت کو علی آ گئے بھاگو، شبیر کی نصرت کو علی آ گئے بھاگو۔ تو دہشت سے ہر ایک سور کا تن کانپ رہا تھا، تن ایک طرف، خوف سے بن کانپ رہا تھا، ارے بن کا تو ہے کیا ذکر کہ رن کانپ رہا تھا، ارے ہلتی تھی زمین چرخ کہن کانپ رہا تھا، ہلتی تھی زمین چرخ کہن کانپ رہا تھا۔ تھا شور کہ ہٹ جاؤ ید اللہ بڑے ہیں، اور سب نے یہی سمجھا کہ علی رن پر چڑھے ہیں، سب نے یہی سمجھا کہ علی رن پر چڑھے ہیں۔ تو دیکھا جو عمر نے کہ تجلدن میں ہے لشکر، یوں کہنے لگا آ کے ہر ایک سب کی برابر، ارے عباس جو آتا ہے تو کس بات کا ہے ڈر، ہاں غازیوں کیوں کانپتے ہو خوف سے تھر تھر، فاقے سے کئی دن کے ہے اور تشنہ دہاں ہیں، یہاں لاکھ نمودار ہیں وہ ایک جمع۔ تو طالب ہو اگر زر کے تو دوں درہم و دینار، قیمت سر عباس کی ہوں دینے کو تیار، باقی نہ کوئی اب ہے، اگر ہے تو علمدار، ہاں غازیوں توڑو کمرے سید ابرار، خالی ہو جو دنیا پسرے شیر خدا سے، ارے بھر دوں گا سواروں کی رکابوں کو طلا سے۔ تو راضی ہوئے خون ریزی کو وہ زر کے طلبگار، دریا کے کنارے پر جمی آ کے سفید چاند تھے 30,000 ایک صف اول میں کمادار، اور ان کے عقب برچیاں تانے ہوئے خونخوار، دو ان میں سواران عراقی کے پرے تھے اور تلوار کو کھینچے ہوئے کاندھوں پہ دھرے تھے۔ اسی طرح میمنے اور میسرے میں فوجیں آ کر جمع ہو گئی، اور قلب لشکر شمر بزار 10,000 سپاہی لے کر آیا اور اپنی پوری فوج کو مخاطب کر کر کہنے لگا، تھا نعرہ زنا غیظ میں یوں شمر ستمدار، ہاں غازیوں ہاں نہر سے اور گھاٹ سے ہوشیار، آتا ہے بغا پر پسرے حیدر کرار، اور کھینچے ہوئے تلوار کو ہو جنگ پتیار، اس شیر کو دریا کی ہوا کھانے نہ دینا اور اس قلعہ آہن سے نکل جانے نہ دینا۔ بس یہ کلام اس بزرگ کا سن کر جناب عباس علمدار نے گھوڑے پر تن کر نعرہ کیا، عباس پکارے کہ خبردار ہمائے، کیا بکتا ہے وہ ظالم و غدار، ہمائے ایک آن میں اس پار سے اس پار، ہمائے لے نہر سے اور گھاٹ سے ہوشیار، ہمائے دیکھیں تو ذرا، ارے دیکھیں تو ذرا تیغ شرر دم کو تو روکو، ارے دریا کو تو روکا ہے بھلا ہم کو تو روک، تو لے میان سے لیتا ہوں میں تلوار، خبردار عرصہ نہیں پڑتا ہے میرا وار،
خبردار اب گرتی ہے یہ تیغ شرر بار، خبردار آیا میں خبردار، خبردار آیا میں خبردار، خبردار خبردار آیا میں خبردار، خبردار خبردار ان بازوں میں زور ہے خیبر شکنی کا، ارے روکے مجھے دعویٰ جسے تیغ نعرہ تھا کہ میں شیر نیستان علی ہوں، جرار ہوں صفدر ہوں شجاع ازلی ہوں، پروان شم میں حرم لم یزلی ہوں، میں جوشن بازو حسین ابن علی ہوں، میں جوشن بازو حسین ابن علی ہوں۔ ارے گھر ہے کہ ملک برج شرف کہتے ہیں جس کو، ارے بے شاہ ہے وہ اپنا کہ نجف کہتے ہیں جس کو۔ تو مشہور جو حیدر کی ہے تصویر وہ میں ہوں، ہے جس کا پدر صاحب شمشیر، وہ میں ہوں آقا نے جسے بخشی ہے توقیر، وہ میں ہوں ارے بازو جسے فرماتے ہیں شبیر، وہ میں ہوں لاکھوں کو بھگا دیتا ہوں، لاکھوں کو بھگا دیتا ہوں، یہ کام ہے میرا اور عباس غلام شہیدی نام ہے میرا۔ جرت میں ہوں آلہ، جرت میں ہوں آلہ تو شجاعت میں ہوں بالا، گودی میں ہے مجھ کو اسد اللہ نے پالا، آنکھوں میں سماتا ہے نہ دستہ نہ رسالہ، ایک ہاتھ میں کر دیتا ہوں لشکر تہو بالا، ایک ہاتھ میں کر دیتا ہوں لشکر تہو بالا، ہاتھ تو صحیح، ہاتھ تو صحیح لشکر کو جو پامال نہ کر دوں، ارے عباس نہ کہیو جو زمین لال نہ کر دوں، تو شورا ہے ہمارا، شورا ہے ہمارا عرب و روم و عجم میں، للکار کے رستم کو بھگا دیتے ہیں دم میں، باندھا ہے گلا دیو کا وہ زور ہے ہم میں، اور گاؤں دیا دی کا نچاں بیر العلم میں، جنات کے لشکر سے، ارے جنات کے لشکر سے کئی بار لڑے ہیں، ارے پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں، پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں، ہے جھوٹا تو ہمت کا زمانے میں فسانا، حیرت ہے کہ تم نے ہمیں اب تک نہیں جانا، بس خیر اسی میں ہے ہمیں غصے میں نہ لانا، ارے تلوار جو پکڑوں تو الٹ جائے زمانہ، ہم تم سے دمے جنگ، ارے ہم تم سے دمے جنگ رکے تھے نہ رکے ہیں، اور یہ نہر تو صفین میں بھی چھین چکے ہیں، یہ نہر تو صفین میں بھی چھین چکے ہیں۔ تو غازی جو بڑھا تیغ کو چمکا کے ادھر سے چھپنے لگے گوشوں میں لئی، خوف و خطر سے ڈھالوں کی گھٹا گھٹنے لگی، برف کے ڈر سے بدبو کو ہوا لاکھوں کے سر کھیت میں برسے، بدبو کو ہوا لاکھوں کے سر کھیت میں برسے، سالم کسی ظالم کے نہ سر پیر رہے تھے، ارے تن خون میں ڈوبے تھے مگر تن خون میں ڈوبے تھے مگر تیر رہے تھے۔ تو وہ شیر کی شمشیر، وہ ضربے و روانی، اس زور سے چلتا نہیں بہتا ہوا پانی، اس تیز سے یوں کٹ گئے وہ ظلم کے بانی، جس طرح کے ارمان میں مفلس کی جوانی، کہتی تھی کوئی داد نہ فریاد ہے میری، ارے جو عرش سے اتری ہے وہ استاد ہے میری، جو عرش سے اتری ہے وہ استاد ہے میری۔ تو اس تیغ پہ جادو کوئی چلتا نہ تھا قابو، دل اس سے نہ چھوٹا نہ کوئی جنگ کا پہلو، ہر وار میں ہر ہاتھ میں یہ حال تھا ہر سو، 10-20 کے سر ہو گئے 10-20 کے بعد، ہر بار میں ہر ہاتھ میں یہ حال تھا ہر سو، 10-20 کے سر ہو گئے 10-20 کے بعد۔ ارے جھونکا جو چلا، جھونکا جو چلا سر سر شمشیر کا سن سے، ڈھالے تو اٹھی رہ گئیں سر اڑ گئے تن سے، جھونکا جو چلا سر شمشیر کا سن سے، ڈھالے تو اٹھی رہ گئیں سر اڑ گئے تن سے۔ تو سرت میں تھی وہ سحر، روانی میں تھی پانی، جانے میں سوئے عرش میری مرثیہ خانی، پھر جا کے پلٹ آنے میں وہ یوسف ثانی، یعقوب کی بینائی زلیخا کی جوانی، یعقوب کی بینائی زلیخا کی جوانی، جانا وہ نماز اسد اللہ کی صورت، اور پھر نا وہ نصیب خرزی جا کی صورت۔ یوں تیغ سے بل، یوں تیغ سے بل شیر نے کالوں کے نکالے،
بے دم ہوئے کان میں سب برچھوں والے، ناروں کی صدا سن کے پڑے جانوں کے لالے، کیا جدھر بھاگ رسالوں کے رسالے، کیا جدھر بھاگ رسالوں کے رسالے، سب فوج لڑائی کا چلن بھول رہی تھی، ارے گہوارے گردوں میں زمین جھول رہی تو بے داغ کوئی دشمن شبیر نہ چھوٹا، جو آ گیا پنجے میں وہ نخچیر نہ چھوٹا، گوشے میں بھی چھپ کر کوئی بے پیر نہ چھوٹا، رے ہلچل میں کما چھوٹ گئی تیر نہ چھوٹا، ڈر ڈر کے جمع ضربت شمشیر سے بھاگے، اور جتنے بھی خطا کار تھے سب تیر سے بھاگے، تو تنہا نے ہزاروں کا لہو رن میں بہایا، لاکھوں کو اکیلے نے ترائی سے بھگایا، لڑتا ہوا وہ شیر جمین نہر پہ آیا، ساحل سے علم گاڑ دیا رنگ جمایا، گھوڑے کی نہ روک کے ساحل پہ اتر کے، شبیر کی خدمت میں چلے مشق کو بھر کے، گرو بھیجا شبیر کی خدمت میں چلے مشق کو بھر کے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نابکار گھبرایا، اور پرے سے اپنی فوج کے نکل کر اس بزدل و فرار فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ وائے ہو تم پر ہے ساکنان کوفہ و شام، وہ دیکھو پسرے ساقی کوثر یکو تنہا مشق آب لیے جاتا ہے، وہ شیر سے غصے میں چلے جاتے ہیں عباس، ارے ڈوب مرو مشق لیے جاتے ہیں عباس، تو اس مشق کے لے جانے کی مجھ کو نہیں پرواہ، پر فکر یہ ہے ہوگا شجاعوں میں یہ چرچا، ارے 2 لاکھ نے ایک جعفر ثانی کو نہ روکا، سر کاٹنا پیاسے کرنا دشوار تھا ایسا، سنتے ہو جو کچھ بلبلائے فوج خدا ہے، ارے مر جاؤ چھری مار کے تم سب تو بجا ہے۔ اور مردود کہتا ہے کہ اگر اس مشق کا پانی قیام حسین میں پہنچ گیا تو اس جنگ کا سر ہونا نہایت دشوار ہو جائے گا، تو سب مل کے حزب اسد اللہ کو روکو، جس طرح بھی ممکن ہو ید اللہ کو روکو۔ بس یہ کلام اس بزدل کا سن کر جناب عباس نے گھوڑے کو پلٹایا اور اس سے پھر مخاطب ہوئے، تو عباس پکارے، نعرہ کیا زیغم نے کہ آ سامنے کافر، لا ساتھ میں ان سب کو جو ہو یاور و ناصر، ریتی پر جو ہے کھیت پڑا تجھ پہ ہے ظاہر، ارے اول بھی تو روکا تھا ہمیں کیا ہوا آخر، جرت ہے وہی، ارے اول بھی تو روکا تھا ہمیں کیا ہوا آخر، جرت ہے وہی، قوت پہکار وہی ہے، گھوڑا ہے وہی، میں وہی، میں وہی تلوار، تو ہیں فوجوں کے دل تیری طرف ہم ہیں اکیلے، ہیں فوجوں کے دل تیری طرف ہمیں اکیلے، ایک ایک کو قسم ہے جو کری آج نہ جھیلے، اور جاں باز جو مشہور ہو وہ جان پا کھیلے، اور تو کیا ہے یہ سب فوج تو اس مشق کو لے لے، ارے خون کی نہ بہے سیل تو الیاس نہ کہنا کردوں نہ زمیں لال، عباس نہ کہنا کردوں نہ زمیں لال، عباس نہ کہنا، تو کیا منہ ہے کسی کا جو کوئی آنکھ ملا لے، کیا منہ ہے کسی کا جو کوئی آنکھ ملا لے، کچھ خوف نہیں ہم کو کمار اور منگا لے، لے مشق یہ رکھی ہے جو دم ہو تو یہ رکھی ہے جو دم ہو تو اٹھا لے، ارے کیا ذکر اٹھانے کا ذرا کیا ذکر اٹھانے کا ذرا ہاتھ لگا لے، ایک آن میں سب فوج کا سترا نہ کر دوں، ارے سکا نہیں گر خون کا چھڑکا۔ سکا نہیں گر خون کا چھڑکاؤ نہ کر دوں، بس یہ فرما کر آپ نے مشق کو اٹھا کر اپنے دوش مبارک پر رکھا اور رخ قیام حسین کا کیا۔ یہ دیکھ کر اشکیا نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔
اس وقت آپ نے مشق کو سینے سے اور سپر کو مشق سے لگا کر قیام حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا تو حضرات 2 لاکھ کے درجے میں علمدار کو گھیرا اور وہ شیر کو تھا بیچ میں اور گرد اندھیرا، جو بھاگے تھے ان لوگوں نے بھی باغوں کو پھیرا اور یہ کہتے تھے اللہ نگہبان ہے میرا، تلوار سے تیروں کو قلم کرتے تھے عباس اور پڑھ پڑھ کے دعا مشق پر دم کرتے تھے عباس۔ تو چارہ نہیں کوئی عجب آیا ہے زمانہ، ارے بڑھ کر کبھی لڑنا تو کبھی راہ پہ آنا، گئے باندھ لیا مشق کا پھر کس کے دہانا، کی حق سے دعا ہے میرے معبود بچانا، طاقت دے مجھے تو کہ گرفتار بلا ہوں، ارے پانی تیرے بندوں کے لیے لے کے چلا ہوں، باندھے ہوئے ہیں ظلم پکم رے سے تمیجات، ارے 2 دن سے ہے پیاسی تیرے محبوب کی اولاد، یا رب میری محنت کہیں ہو جائے نہ برباد، اور یہ مشق پہنچ جائے اگر ہو تیری امداد، ڈبڑی پہرم سب میرے مشتاق کھڑے ہیں، ارے بچے تیرے شبیر کے بے ہوش پڑے ہیں، تو بولتا تھا جدھر سے بھی وہ تولے ہوئے شمشیر، اس سمتیا جاتا تھا وہ لشکر بے پیر، ارے پڑھتے تھے برابر سے کبھی سنگ کبھی تیر، اور ہر زخم پہ نعرہ تھا کہ یا حضرت شبیر، ہر مرتبہ گھوڑے کو بڑھاتے تھے سنبھل کر اور اس گھول میں گر جاتے تھے اس سب سے نکل کر، تو تا دیر اسی طرح سے امبو کو جھیلا، ارے خم ہو گئے آیا جو کما دار کریلا، مشکی سے کو چھدنے نہ دیا جان پکھیلا، اور واہ حسرت و دردا کہ وہ لاکھوں یہ اکیلا، میں تیروں کا پڑتا تھا جدھر جاتے تھے عباس، اور ہر مرتبہ مشکی سے بچ جاتے تھے، تو یہ ہمت و جرت تھی انہی کے لیے بے شک، وہ بھیڑ وہ سیلاب ہٹائیں تو کہاں تک، ناگاہ چلی پشت سے تلوار یکایک، اور کاندھے سے قلم ہو کے گرا دست مبارک، جرت کا ہوا خاتمہ دنیا زمین پر، اور تلوار تھی اس ہاتھ میں یہ ہار زمین پر۔ اس وقت آپ نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر ایسی جنگ کی جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، یعنی آپ نے منکروں کو بھی قائل کر دیا کہ فوجوں کو بھگانا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، پل میں بسمل کیا ہزاروں کو، زمین میں زیر کیا آدموں دکاروں کو، نہ پیدلوں کو رہا ہوش نہ سواروں کو، بھگایا نہر سے تا دور بشیاروں کو، سپاہی شام کو پھر طاقت قرار نہ تھی، ارے بائیں ہاتھ کا تھا کام کارزان نہ تھی۔ بس یزیدی لشکر بھاگ کھڑا ہوا، جب آپ نے میدان صاف دیکھا تو گھوڑے کو سوئے خیمے انام پھریڑ لگائی، مگر حضرات طے ہو گئی تھی نفس رہے خیمے شبیر، افسوس کہاں آ کے ہوئی موت گلو گیر، چلتی نہیں تکبیر جو پھر جاتی ہے تقدیر، اور یا گاہ چلی نہ گاہ چلی دوسرے شانے پر بھی شمشیر، ارے دیکھا جو چلا جسم سے یہ ہاتھ بھی کٹ کے، اور دانتوں میں لیا مشق تصویر کو پلٹ، اس حال میں بھی تھا وہی جو رد کا قرینہ، تھے ہاتھ جدا تیر اس غربال کسینہ، آنکھیں تھی سوئے خیمہ سلطان مدینہ، اور دانتوں سے نہ چھٹتی تھی مگر مشق سکینہ، ارے بہتا تھا لہو مرد پہ عباس تلے تھے، اور 2 سم کو مشکوں کے دہانے سے کھلے تھے، وقت قیامت کا بایا، پانی حرم شہ میں پہنچنے بھی نہ پایا، بے بس قضا سے اسد اللہ کا جایا، ایک گھرد کسی نے سر اقدس پر لگایا، تیورا گئے کانپے لب سقائے سکینہ، اور دانتوں سے چھٹی مشق کہا ہائے سکینہ۔ بس آپ گھوڑے پر نہ سمجھ سکے زمین پر تشریف لائے اور آواز دی کہ آقا مدد کو آئیے۔ آپ جناب ہمراہ علی اکبر جناب عباس کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ جرار بازو کو کٹائے، سر پہ گھٹنے ستم کھائے، زخموں سے چوٹ چوٹ زمین پر تڑپ رہا ہے۔ آپ بے اختیار ہو کر لاشے گراگا سے لپٹ کر تڑپنے لگے اور فرمانے لگے کہ بھائی تم نے ابھی تک جس کو پکارا وہ آیا ہے، رکھتا تھا جو تمہارا سہارا وہ آیا ہے،
بے موت جس کو آپ نے مارا وہ آیا ہے، ارے دن رات جس کی خم رہے تعظیم کے لیے، ارے وہ آیا تم اٹھے نہیں تسلیم کے لیے۔ اور جیسے یس کے جناب سید الشہداء جناب عباس کے چہرے مبارک پر پڑے، آپ نے گھر سے آگے اور فرمانے لگے کہ آقا آپ اس طرح گریہ گناہ نہ ہو، آپ کے رونے سے میرا دل بے چین ہوتا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ بھائی کس طرح صبر کروں کہ الفت تمہاری علی اکبر کے برابر، ارے شبیر نے سمجھا تمہیں شبر کے برابر، اے قوت بازو اسد اللہ کے پیارے، ارے بیٹوں کی طرح ناز اٹھائے ہیں تمہارے، لیکن یہ تمنا ہی رہی دل میں ہمارے، ارے بھیا کبھی بھیا میں کہہ کر نمتا اس دم بھی اگر آپ نہ فرمائیں گے بھائی، ہم دل میں یہ ارمان لیے جائیں گے بھائی کہ عرض یہ کیا حکم ہوا ہے شہری جا، حضرت شاہ کون ہے میں ایک بندے درگاہ، حضرت تو ہے سرتاج سلیمان میں ہوا کھا، ارے آزاد غلامی سے نہ فرمائیے للہ، ارے کیا میں کوئی ہم شان شہ جن و بشر ہوں، ارے بی بی کے پسر آپ میں لونڈی کا پسر ہوں، سب کام میرے آپ کے صدقے میں بنائے، وہ فاطمہ عائشہ خیبر شکنائے، آپ آئے حسن نائے رسول زمن آئے، ارے سب مشکلیں آسان ہوئی پنجے تنائے، اب روس ہوئے خلد بری جاتی ہے آقا، اور کچھ نیند سی خادم کو چلی آتی، ادنا سا ایک کام نہ خادم سے بنایا، ارے اس پیاس میں پانی بھی نہ حضرت پلایا، یہ کہہ کے مڑے سب سوئے شبیر جھکایا، ارے جوڑے جو کٹے ہاتھ تو دل شے کا بھرایا، گو حکم بجا لائے بسط میں سے قضا کی، ارے ہے میرے بھائی کہا اور جان فدا کی، گو حکم بجا لائے بسط میں سے قضا کی، اے ہے میرے بھائی کہا اور جان فدا کی۔ صحیح